قلبي دوما يغمرني من فيض ضياء آيات المولى تدفعني نحو العليا. قال موسیٰ لقومی استعینوا، موسیٰ علیہ السلام نے بھی اپنی قوم سے کہا استعینوا باللہ، اللہ سے مدد مانگو، فاصبروا، اور استقامت دکھاؤ، ان الارض للہ، بے شک زمین کا مالک تو اللہ ہے، یورثھا من یشاء من عبادہ، جو اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے زمین کا وارث بناتا ہے، والعاقبۃ للمتقین، اور آخر کامیابی تو اللہ سے ڈرنے والوں ہی کی ہے. قالوا اوذینا من قبل ان تاتینا، اب قوم کے جو سینئرز ہیں، بزرگ سیانے سو کالڈ، جن کو غلامی پوری طرح راس آ چکی ہوتی ہے اور انہیں آزادی کی کوئی قدر و قیمت ان کے دل میں نہیں ہوتی، تو وہ کہنے لگے اوذینا من قبل ان تاتینا، تمہارے آنے سے پہلے بھی ہمیں اذیت دی گئی، ومن بعد ما جئتنا، تمہارے آنے کے بعد بھی. قال، حضرت موسیٰ نے کہا عسیٰ ربکم ان یہلک عدوکم، کیا جب تمہارا رب تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے، ویستخلفکم فی الارض، اور تمہیں زمین میں خلیفہ بنا دے، فینظر، پھر دیکھے کیف تعملون، تم کیسے پرفارم کرتے ہو. وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ، اور یقیناً مبتلا رکھا ہم نے آل فرعون کو کئی سال تک قحط میں، وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ، اور پیداوار کی کمی میں، لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ، تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں. فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَٰذِهِ، جب ان پر خوشحالی آتی تو کہتے یہ ہمارا حق تھا. وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ، اور جب تکلیف آتی تو وہ اس کی نسبت کرتے، منحوس قرار دیتے موسیٰ اور اس کے ساتھیوں کو کہ ان کی نحوست آ گئی ہمارے اوپر. الا انما طائرهم عند اللہ، آگاہ ہو جاؤ کہ بدبختی اور نحوست یہ تو اللہ کے پاس ہے، ولکن اکثرهم لا يعلمون، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے. وقالوا، اور وہ کہنے لگے مہما تاتنا به من آیۃ لتسحرنا بها، تم ہم پر کوئی بھی نشانی لے کے آؤ تاکہ تو ہم پہ جادو کرے ان کے ذریعے سے، فما نحن لک بمؤمنین، تو ہم پر تم پر ٹرسٹ کرنے والے نہیں ہیں. فارسلنا علیہم الطوفان والجراد والقمل، پھر بھیجا ہم نے ان پر عذاب، طوفان، ٹڈی اور سسریوں کا، مینڈکوں کا، والدما، خون کا، آیات مفصلات، یہ سب الگ الگ نشانیاں دکھلائیں. فاستکبروا، لیکن پھر بھی انہوں نے تکبر کیا، وکانوا قوم مجرمین، اور وہ بڑے مجرم لوگ تھے. یہ نشانیاں کیا تھی؟ آگ، اس کا خون کا عذاب کیا تھا؟ ہر جگہ خون ہی خون، آپ نے دروازہ کھولا سامنے خون، آپ نے کوئی کسی برتن کا ڈھکنا اٹھایا خون، آپ بستر پر لیٹنے لگے تو خون. آپ اندازہ لگائیے کہ کیا کیفیت کیا ہوتی ہوگی. پھر مینڈکوں کا عذاب اسی طرح، مینڈک، آپ پاؤں رکھنے لگے تو مینڈک، آپ بستر پہ سونے لگے تو مینڈک، آپ نے ڈھکنا اٹھایا تو مینڈک. پھر چچڑیوں کا عذاب، جوؤں کا، چچڑیوں کا، یعنی یہ چھوٹے چھوٹے عذاب تھے جو آئے. ہر مرتبہ جب ان پر کوئی عذاب آتا تو وہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتے کہ کون ذرا اپنے رب سے یہ ہم تو پھر بنی اسرائیل کو تمہارے ساتھ بھیج دیتے، اور جب عذاب ٹل جاتا تو پھر مکر جاتے. وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْزُ قَالُوا يَا مُوسَىٰ ادْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِندَكَ، ہر مرتبہ جب ان پر عذاب آتا تو کہتے موسیٰ ذرا دعا کرنا ہمارے لیے اپنے رب سے، جیسے اس نے تم سے وعدہ کر رکھا ہے. لَئِن كَشَفْتَ عَنَّا الرِّجْزَ، اگر تو نے عذاب ہم سے ٹال دیا، لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ، تو ہم تم پر ٹرسٹ، تمہاری بات مان لیں گے. وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بنی اسرائیل، اور بنی اسرائیل کو تمہارے ساتھ بھیج دیں گے. فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الرِّجْزَ، پھر جب ہم ان سے عذاب کو دور کر دیتے، إِلَىٰ أَجَلٍ، ایک وقت تک کے لیے، ہم بالغوہ، جس تک ان کو بہرحال پہنچنا تھا، اذا ہم ینکثون، تو اپنا عہد توڑ دیتے. فانتقمنا منہم فاغرقنا فی الیم، فاغرقناہم بالیم، تو پھر ہم نے ان سے انتقام لیا اور ہم نے ان کو سمندر میں ڈبو دیا. بانہم کذبوا بآیاتنا، اس لیے کہ ہماری آیات کا کو جھٹاتے تھے. وکانوا عنہا غافلین، اور وہ اس سے بالکل بے پرواہ تھے. وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا، اور وارث بنا دیا ہم نے ان کو، ان لوگوں کو جو کمزور بنا کر رکھ دیے گئے تھے اس سرزمین کے مشرق و مغرب کا، الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا، جس کو ہم نے بابرکت بنایا تھا. وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ الْحُسْنَى عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور تیرے رب کی بات بنی اسرائیل پر پوری ہوئی خیر والی، بما صبروا،
ان کے صبر و استقامت کی وجہ سے، ودمرنا ما کان یصنع فرعون وقومہ وما کانوا یعرشون، اور ہم نے تباہ کر دیا وہ سب کچھ جو بنایا کرتے تھے فرعون اور اس کی قوم کے لوگ، اور جو انہوں نے چڑھا رکھا تھا۔ وجاوزنا ببنی اسرائیل، اور پار اتار دیا ہم نے بنی اسرائیل کو سمندر کے، البحر فاتوا علی قوم یعکفون علی اصنام لہم، اور ان کا گزر ہوا ایک ایسی قوم کے پاس سے جو اپنے کچھ بتوں کو پوج رہے تھے۔ قالوا یا موسیٰ اجعل لنا، قالوا یا موسیٰ اجعل لنا، تو کہنے لگے موسیٰ ہمارے لیے بھی بنانا الہن کوئی خدا، کما لہم آلہۃ جیسے ان کے خدا ہے، نظر آنے والا خدا۔ قال انکم قوم تجہلون، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کہ تسی بڑے جاہل لوگ، ان ہؤلاء متبر، صورتحال یہ ہے کہ یہ لوگ ایسے ہیں کہ برباد ہونے والا ہے، ما ہم فیہ، وہ طریقہ جس کی یہ پیروی کر رہے ہیں، وباطل ما کانوا یعملون، اور سراسر باطل ہے وہ عمل جو وہ کر رہے ہیں۔ قال غیر اللہ ابغیکم، حضرت موسیٰ نے حیران ہو کر کہا کیا اللہ کے سوا تلاش کروں میں تمہارے لیے کوئی اور معبود؟ وہ فضلکم علی العالمین، جبکہ اس نے تمہیں تمام جہانوں پر فضیلت دی ہے۔ اذ انجیناکم من آل فرعون، جب یاد کرو ہم نے نجات دلائی تمہیں آل فرعون سے، یسومونکم سوء العذاب، جو تمہیں بدترین عذاب سے دوچار کر رہا تھا، جو قتلون ابناءکم، تمہارے بیٹوں کو قتل کرتا تھا، یستحیون نساءکم، اور تمہاری عورتوں کو زندہ چھوڑتا تھا، وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم، اور اس میں تمہارے لیے تمہاری رب کی طرف سے بہت بڑی نشانی تھی۔ ووعدنا موسیٰ 30 لیلۃ، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے مقرر کیا 30 راتوں کا ایک اپائنٹمنٹ، واتممناھا بعشر، اور ہم نے ان کو پورا کیا 10 کے ساتھ، فتم میقات ربہ 40 لیلۃ، اور یوں مقررہ مدت اس کے رب کے ساتھ 40 راتیں یعنی 40 دن مقرر ہو گئے۔ وقال موسیٰ لاخیہ ہارون، اور موسیٰ نے اپنے بھائی ہارون سے کہا علیہ السلام، اخلفنی فی قومی، نیابت کرو میری قوم میں میرے پیچھے سے، واصلح، اور اصلاح کرتے رہنا، ولا تتبع سبیل المفسدین، اور مفسدوں کے راستے کی پیروی نہ کرنا۔ ولما جاء موسیٰ لمیقاتنا، پھر جب آئے موسیٰ ہمارے مقرر کردہ وقت پر، وکلمہ ربہ، اور کلام کیا ان کے رب نے ان کے ساتھ، قال ربی ارینی کیف ربی ارینی انظر الیک، تو حضرت موسیٰ نے اپنی خواہش کا اظہار کیا کہ ربا میں تمہیں دیکھنا چاہتا ہوں، مجھے اپنا آپ دکھا۔ قال لن ترانی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم مجھے نہیں دیکھ سکتے، ولکن انظر الی الجبل، اچھا چلو اس پہاڑ کی طرف دیکھو، فإن استقر مکانہ فسوف ترانی، میں اس پر تجلی کروں گا اپنی، اور اگر وہ اپنی جگہ قائم رہ گیا تو پھر سمجھنا کہ تم بھی مجھے دیکھ سکتے ہو۔ فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ صاعقا، چنانچہ جب اللہ تعالیٰ نے، جب موسیٰ کے رب نے تجلی فرمائی پہاڑ پر، جعلہ دکن، تو وہ ریزہ ریزہ ہو کر گر پڑا، وخر موسیٰ صاعقا، اور موسیٰ علیہ السلام بھی غش کھا کر گر گئے۔ فلما افاق، پھر جب ان کو افاقہ ہوا، قال سبحانک، تو کہنے لگے اللہ تو پاک ہے، تبت الیک، میں تیرے جناب میں توبہ کرتا ہوں، وانا اول المؤمنین، اور میں ایمان لانے والوں میں پہل کرتا ہوں۔ قال یا موسیٰ انی اصطفیتک علی الناس برسالاتی و بکلامی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ یقیناً میں نے تمہیں منتخب کر لیا ہے تمام لوگوں پر اپنی پیغمبری اور ہم کلامی کے لیے۔ فخذ ما آتیتک، تو تھام جو تجھے دیا جا رہا ہے، وکن من الشاکرین، اور شکر گزاروں میں شامل ہو جا۔ یہ کیا تھی؟ تورات عطا کر دی گئی تختیوں کی شکل میں، جس پر کندہ تھی تورات۔ وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ، اور لکھ دی ہم نے اس کے لیے تختیوں پر ہر طرح کی نصیحت اور ہر چیز کی تفصیل۔ فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ وَأْمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا، اور اس سے کہا سو پکڑ لو اسے مضبوطی سے، اور حکم دو اپنی قوم کو کہ وہ عمل کیا کریں اس کی اچھی باتوں پر۔ سَأُرِيكُمْ دَارَ الْفَاسِقِينَ، ان قریب میں دکھاؤں گا تمہیں نافرمانوں کا گھر بھی۔ سأصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق، میں پھیر دوں گا اپنی نشانیوں کی طرف سے ان لوگوں کی نگاہوں کو جو تکبر کرتے ہیں زمین میں ناحق۔ وَإِن يَرَوْا كُلَّ آیَةٍ، اور ان کی حالت یہ ہوگی کہ وہ کوئی سی بھی نشانی دیکھیں گے، لا یؤمنوا بہا، تو اس پر ایمان نہیں لائیں گے۔ وَإِن يَرَوْا سَبِیلَ الرُّشْدِ،
لا یتخذوا سبیلا، اور اگر ہدایت کا راستہ دیکھیں گے تو اس کو اپنی راہ نہیں بنائیں گے، وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ، اور گمراہی کا راستہ پائیں گے، یتخذوا سبیلا، تو اس کو اپنا طرز عمل بنائیں گے، اس راستے کو اختیار کریں گے۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، یہ اس لیے کہ انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا۔ یہ عام طور پر جو توفیق کا مسئلہ اور تقدیر کا مسئلہ زیر بحث آتا رہتا ہے، یہ سب اس کی وضاحت ہے کہ جب کوئی بڑا جرم کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ سزا کے طور پر اسے ہدایت سے محروم کر دیتا ہے۔ کہتے ہیں نا، جو ہمارے جو جمعے کے خطبے میں ہم سنتے ہیں، من یہدہ اللہ، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں، جسے اللہ تعالیٰ ہدایت دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جس کی گمراہی کا اللہ تعالیٰ فیصلہ کر دے اس کو کوئی راستہ نہیں دکھا سکتا۔ اب اس کی وضاحت آ رہی ہے کیوں ایسا ہوا، کہ انہوں نے ہماری آیات کو جھوٹا قرار دیا، جان بوجھ کر، دیکھ بھال کر، سمجھ کر، حق جان کر بھی جھوٹا قرار دیا۔ یہ سزا ہے، بہت برا بڑا عمل ہے، اور اس کی سزا بھی بہت بڑی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ رکھے۔ اور یہ مواقع ہماری زندگی میں آتے رہتے ہیں کہ حق بات ہمارے سامنے آتی ہے، ہمارا دل گواہی دیتا ہے کہ یہ حق ہے، پھر ہم اس سے منہ موڑتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے اچھا تمہیں ہدایت نہیں چاہیے، پھر دفع ہو جاؤ تم۔ ہم بھی یہ کہتے ہیں نا، کسی سے ناراض ہو کر دفع ہو جاؤ، تو میرا دفع ہو جاؤ کہنا جائے، اس کی کوئی اہمیت نہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی دفع کر سکتا ہے، لیکن جب اللہ تعالیٰ کسی کو کہتے دفع ہو جا، تیرے لیے ہدایت کا راستہ نہیں ہے، تو اس کو کوئی راستہ نہیں دکھا سکتا۔ ذالک بأنہم کذبوا بآیاتنا وکانوا عنہا غافلین، انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اور ان سے غفلت برتی، ان کی پرواہ نہیں کی۔ والذین کذبوا بآیاتنا ولقاء الآخرۃ، اور وہ لوگ جو ہماری آیات کو جھٹلاتے ہیں اور آخرت کی ملاقات کو، حبطت اعمالہم، ان کے تمام اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ حل یجزون الا ما کانوا یعملون، تو کیا انہیں ان کی اپنی کرتوتوں ہی کا بدلہ نہیں ملے گا؟ واتخذ قوم موسیٰ من بعدہ من حلیہم عجلا جسدا لہ خوار، بنا لیا قوم موسیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے بعد اپنے زیوروں سے بچڑے کا پتلا کہ جس میں سے ایک بیل کی آواز آتی تھی۔ الم یروا انہ لا یکلمہم، کیا وہ غور نہیں کرتے تھے، دیکھتے نہیں تھے کہ وہ ان سے کلام نہیں کرتا، ولا یہدیہم سبیلا، اور انہیں گائیڈ بھی نہیں کرتا۔ اتخذوہ، انہوں نے اس کو معبود بنایا، وکانوا ظالمین، اور بڑی زیادتی کی، بڑی زیادتی کی۔ ولما سقط فی ایدیہم، پھر جب وہ پچھتائے اپنی کرتوت پر، ورأوا انہم قد ضلوا، اور انہوں نے دیکھ لیا کہ وہ بھٹک گئے تھے، قالوا لئن لم یرحمنا ربنا ویغفر لنا لنکونن من الخاسرین، تو کہا کہ ہم بھٹک گئے تھے، اور اگر ہمارے رب نے ہم پر رحم نہ فرمایا اور ہمیں نہ بخشا تو ہم نقصان سے دوچار ہو جائیں گے۔ ولما رجع موسیٰ الی قومہ غضبان اسفا، اور جب موسیٰ لوٹے اپنی قوم کی طرف غصے سے بھرے ہوئے، قال بیس ما، تو انہوں نے حضرت ہارون سے کہا، بیس ما خلفتمونی من بعدی، تم نے بہت بری جانشینی کی میرے بعد، اعجلتم امر ربکم، کیا جلد بازی کی تم نے اپنے رب کے عذاب کے لیے؟ والقى الالواح، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تختیاں رکھی، واخذ برأس اخیہ یجرہ الیہ، دوسرے مقام پر ہے کہ حضرت ہارون نے کہا کہ میری داڑھی اور میرے سر کو نہ پکڑو، یہاں کیا کہا، سر سے پکڑ کر کھینچا، یعنی ایک ہاتھ داڑھی پہ ڈالا، ایک سر کے بالوں پہ، اور یوں گھسیٹا۔ قال، حضرت ہارون نے کہا، قال ابن امہ، اے میری ماں جائے، اے میری ماں کے بیٹے، میرے بھائی، ان القوم صدفونی، میری قوم نے مجھے دبا لیا تھا، وقادوا یقتلوننی، وہ تو مجھے قتل کرنے والے تھے، فلا تشمت بی الاعداء، تو میرے دشمنوں کو مجھ پر ہنسنے کا موقع نہ دو، ولا تجعلنی مع القوم الظالمین، اور مجھے ظالموں کا ساتھی ٹریٹ نہ کرو۔ قال رب اغفر لی ولی اخی، حضرت موسیٰ نے کہا کہ ربا مجھے بھی بخش دے اور میرے بھائی کو بھی، وادخلنا فی رحمتک، اور ہم دونوں کو اپنی رحمت میں داخل فرما، وانت ارحم الراحمین، تو سب سے زیادہ رحم فرمانے والا ہے۔ ان الذین اتخذوا العجل سینالہم غضب من ربہم، ان قریب گرفتار ہو کر رہیں گے اپنے رب کے غضب میں اور ذلت میں دنیاوی زندگی کے اندر، وہ لوگ کہ جنہوں نے بچڑے کی پوجا کی تھی، وکذالک نجزی المفترین، اور جھوٹی باتیں گھڑنے والوں کی ہم ایسے ہی بدلہ دیا کرتے ہیں، کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں۔ والذین عملوا السیئات، اور وہ لوگ جو برے کام کرتے ہیں، ثم تابوا من بعدها وآمنوا، اور پھر وہ
اس کے بعد توبہ کرتے ہیں اور ایمان لاتے ہیں، ان ربک من بعدھا لغفور الرحیم، تو بے شک آپ کا رب اس کے بعد بڑا غفور الرحیم ہے۔ ولما سقط عن موسیٰ الغضب، تو جب موسیٰ کا غصہ ٹھنڈا ہوا، اخذ الالواح، تو انہیں تختیاں اٹھائیں تورات کی، وفی نسختها ھدی ورحمہ، اور ان کی تحریر میں ہدایت اور رحمت تھی، للذین ہم لربہم یرہبون، ان لوگوں کے لیے جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں۔ واختار موسیٰ قومہ 70 رجلا لمیقاتنا، تو منتخب کیا موسیٰ نے اپنی قوم میں سے 70 افراد کو، 70 مردوں کو ہم سے ملاقات کے لیے۔ فلما اخذتہم الرجفۃ، اب وہ دوبارہ کوہ طور پر گئے اور ایک زلزلہ آیا، پھر جب ان کو ایک سخت زلزلے نے آن لیا، قال ربی لو شئت اہلکتہم، حضرت موسیٰ نے درخواست کی کہ ربا اگر تو چاہے تو ان کو ہلاک کر دے، من قبل و ایایا، اس سے پہلے بھی اور خود مجھے بھی، اس سے پہلے اور خود مجھے بھی، اتہلکنا بما فعل السفہاء منا، کیا تو ہلاک کرے گا ہم سب کو احمقوں کے عمل کی وجہ سے جو انہوں نے کیا تھا، ان ہی الا فتنتک، مگر نہیں، مگر یہ تیری طرف سے ایک آزمائش تھی، تضل بہا من تشاء و تہدی من تشاء، اس کے ذریعے سے تو جسے چاہے مبتلا کر دیتا ہے گمراہی میں اور ہدایت بخشتا ہے جس کو چاہے، انت ولینا، تو ہمارا سرپرست ہے، فاغفر لنا، بس ہمیں بخش دے، ورحمنا، اور ہم پر رحم فرما، وانت خیر الغافرین، اور تو سب سے زیادہ بخشنے والا ہے، واکتب لنا فی ھذی الدنیا حسنۃ، اور ہمارے لیے اس دنیا کی زندگی میں بھی بھلائی لکھ دے، وفی الآخرۃ، اور آخرت میں بھی بھلائی لکھ دے۔ اور یہ حسنہ جو ہے یاد رکھیے گا، اس کی جمع حسنات ہے، نیکیاں، بھلائی ان جنرل بھی اور بالخصوص نیکی کی توفیق بھی۔ وفی الآخرۃ، اور آخرت میں بھی بھلائی، آخرت کی بھلائی جنت ہے، انا ہدنا الیک، ہم تیری طرف رجوع کرتے ہیں۔ قال، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، عذابی اصیب بہ من اشاء، من اشاء، میں سزا دوں گا جس کو چاہوں گا، ورحمتی وسعت کل شیء، اور میری رحمت ہر شے پر وسیع ہے، فساکتبھا للذین یتقون، تو میں اس رحمت کو لکھ دوں گا ڈرنے والوں، اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے، للذین یتقون، جو ڈرتے ہیں، ویؤتون الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں یا کریں گے، والذین هم بآیاتنا یؤمنون، اور جو ہماری آیات پر ایمان لائیں گے۔ اب یہ ذرا غور سے سنیے گا، یہ سین کیا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے 70 سرکردہ افراد کو کوہ طور پر لے کے گئے ہیں معافی کے لیے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کر لی، پہلے مار دیا ان کو اور پھر زندہ کر دیا، اور پھر ان کی توبہ قبول کر لی، اور کہا کہ میری رحمت جو ہے وہ بہت وسیع ہے، اور میری رحمت میں نے خاص کیا ہوا ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ سے ڈریں گے، زکوٰۃ ادا کریں گے اور ہماری آیات پر ایمان لائیں گے۔ لیکن ایک میری خاص رحمت ہے، وہ لوگ جو ایمان لائیں گے وہ کون ہوں گے؟ الذین یتبعون الرسول النبی الامی، یعنی وہ خاص رحمت جس کا ذکر کیا کہ اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے، زکوٰۃ ادا کرنے والوں کے لیے، ہماری آیات پر ایمان لانے والوں کے لیے، وہ کون لوگ ہیں؟ الذین یتبعون الرسول النبی الامی، جو پیروی کریں گے، اتباع کریں گے اس رسول نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم کا، الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، جن کو وہ لکھا ہوا پائیں گے اپنے پاس تورات اور انجیل میں، یامرہم بالمعروف، جو انہیں بھلائی کا حکم دیں گے، وینہاہم عن المنکر، اور برائی سے روکیں گے، ویحل لہم الطیبات، اور ان کے لیے پاک چیزیں حلال کریں گے جو بنی اسرائیل نے اپنے اوپر حرام کر رکھی تھی، ویحرم علیہم الخبائث، اور ناپاک چیزیں ان پر حرام کریں گے، وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، اور ان کے اوپر سے بوجھ اتاریں گے جو انہوں نے اٹھا رکھے ہیں، اور توق کھولیں گے جو انہوں نے گردوں میں ڈال رکھے ہیں۔ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ، بس وہ لوگ جو ان پر ایمان لائیں گے، وَعَزَّرُوهُ، ان کی توقیر و تعظیم کریں گے یا ان کی حمایت کریں گے، وَنَصَرُوهُ، ان کی مدد کریں گے، وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، اور پیروی کریں گے اس نور کی جو ان کے ساتھ نازل کیا جائے گا، یعنی قرآن مجید، اولئک هم المفلحون، یہی لوگ ہیں فلاح پانے والے۔ اللہ تعالی ہمیں ان میں شامل فرمائے۔ اور یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو 4 حقوق آئے ہیں، اس کو انڈر لائن کیجئے کہ فالذین آمنوا بہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے کہ انہیں اللہ تعالیٰ کا رسول مانا جائے
اور ان کی ہدایت کو حرف آخر تسلیم کیا جائے قیامت تک. یہ پہلا حق ہے ان کا. وَعَزَّرُوهُ اور پھر ان کی تعظیم و توقیر, ان کی رسپیکٹ. وَنَصَرُوهُ اور ان کی مدد کریں گے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی جائیداد کا جھگڑا نہیں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی پیسے نہیں مانگے. مدد کس میں درکار ہے؟ آپ کو ایک مشن سونپا گیا تھا, اللہ کے دین کا غلبہ, دین کی دعوت. اس میں جو ان کے دست و بازو بنے صحابہ کرام ان کی زندگی میں, لیکن دین تو زندہ ہے, اس کو پورے گلوب پر تک پہنچانا انسانوں تک, اور پورے گلوب پر اس دین کی حکمرانی کو قائم کرنا, دس از یٹ ٹو بی ڈن. اب جو بھی ان پر ایمان لانے والا اس مشن میں ان کا دست و بازو بنے گا قیامت تک, اور پختہ یقین رکھے گا اس نور پر, نور بصیرت پر, اس روشنی پر جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نازل کی گئی, یعنی قرآن مجید. اولئک ھم المفلحون, تو یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں.